پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک پیاری سی بچی آمنہ کی، جو اپنے بابا اور اپنے بھیا حمزہ کے ساتھ جنگل کے پاس رہتی تھی۔ اس کے بابا ایک لکڑہارے تھے۔ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتے اور شام کو گھر واپس آتے تھے، اور جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی تو وہ شہر جا کے بیچ آتے تھے۔ آمنہ سارا دن اپنے بھیا کا بھی خیال رکھتی، اپنے بابا کا بھی خیال رکھتی، اپنے بھیا کو پڑھاتی بھی، اس کے ساتھ کھیلتی بھی۔ جنگل کے سارے جانور آمنہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ آمنہ کی سب سے دوستی تھی، جانوروں سے بھی، پرندوں سے بھی، سب اس کے دوست تھے۔ سارا دن دونوں بہن بھائیوں کا کھیلتے کھیلتے ہی گزر جاتا تھا، پڑھتے بھی تھے۔ آمنہ نے ایک بیئر سے بھی دوستی کی ہوئی تھی، اور وہ بیئر ان کا فیملی فرینڈ بنا ہوا تھا، اور اس بیئر کا نام رکھا ہوا تھا اس نے پپو۔ آمنہ بیچاری سمجھتی تھی کہ پپو میرا سب سے اچھا فرینڈ ہے، لیکن آمنہ کو نہیں پتہ تھا کہ پپو تو اندر سے ان کا دشمن ہے۔ پپو بیئر موقع ڈھونڈتا تھا کہ کسی طرح وہ آمنہ کو یا اس کے بھیا کو اغوا کر لے، کیونکہ جب سردیاں آتی تھی تو پپو کو، اس کی فیملی کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، تو اس لیے پپو بیئر نے پلاننگ کی تھی کہ وہ آمنہ کو اور اس کے بھیا کو اغوا کر لیں گے اور پھر سردی میں مزے لے کے ان کو کھائیں گے۔ لیکن پپو بیئر اس کے بابا سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ اس کے بابا کی کلہاڑی اتنی تیز تھی کہ پپو بیئر کو پتہ تھا کہ ایک کلہاڑی میرے پر پڑی اور میں تو فارغ ہو جاؤں گا۔ اس لیے پپو بیئر جو تھا وہ ہر وقت انتظار میں رہتا کہ کب ان کے بابا نہ ہوں اور وہ پھر ان کو اغوا کر لے۔ اور ایک دن پپو بیئر کو موقع مل ہی جاتا ہے، اس نے اپنے دوست کو بھی بلا لیا تھا۔ آمنہ کے بابا شہر گئے ہوئے تھے لکڑیاں بیچنے کے لیے۔ آمنہ اور حمزہ پلاننگ کرتے ہیں کہ آج ہم ایڈونچر کرتے ہیں، اور ہم غاروں میں بھی جائیں گے اور ہم پہاڑوں کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ اندر سے کیسے ہوتے ہیں۔ اور بس وہ دونوں بہن بھائی جنگل میں اندر ہی اندر جاتے رہتے، اور حیران ہوتے کہ جو جگہیں انہوں نے کہیں بھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ بہت خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ پپو بیئر کو موقع مل جاتا ہے حمزہ کو پکڑنے کا، اور وہ حمزہ کے پیچھے پیچھے چپکے جا رہا ہوتا ہے۔ آج میں ان دونوں کو پکڑ لوں گا۔ لیکن آمنہ دور سے دیکھ لیتی ہے اور آواز دیتی ہے، پپو بھیا کیا کر رہے ہیں؟ اور پپو بھیا کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حمزہ تو باقی جانوروں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے، اور آمنہ ایک باسکٹ میں پھل اکٹھے کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھل توڑتے توڑتے وہ حمزہ سے بہت دور نکل جاتی ہے۔ اور اس طرح پپو بیئر کو موقع مل ہی جاتا ہے۔ وہ آمنہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اور ایک غار میں لے جا کے بند کر دیتا ہے، اور اپنے دوستوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ آمنہ کو بالکل باہر نہ آنے دیں۔ ادھر حمزہ بیچارہ اکیلا آمنہ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ آمنہ آپ ہی کہاں گئیں؟ آمنہ آپ ہی آ جائیں، آپ کا بھیا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ادھر آمنہ بیچاری بیئر کی قید میں ہوتی ہے۔ پپو بیئر اس کو بالکل باہر نہیں آنے دیتا، لیکن وہ آمنہ کو بھی نہیں کھاتا، کیونکہ انہوں نے تو سردیوں میں کھانا تھا۔ اس لیے وہ آمنہ کو خوب پھل کھلاتا ہے تاکہ آمنہ اتنے دنوں میں موٹی ہو جائے، اور آمنہ کو ہنی بھی کھلاتا ہے کہ ہنی کھانے سے بھی یہ موٹی ہوگی۔ اور آمنہ بیچاری پریشان ہر وقت سوچتی رہتی ہے کہ میں کیا کروں، کیسے نکلوں ان کی قید سے۔ اس کے بابا بھی اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کا بھیا بھی اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دن آمنہ کو ایک آئیڈیا آتا ہے، پپو بھیا مجھے اب آپ کے ساتھ رہنے میں بہت مزہ آتا ہے، اب میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، اس لیے اب آپ مجھے غار سے نکال لیں۔ ٹھیک ہے آمنہ، اب ہم جنگل میں رہیں گے۔ اور جب آمنہ دیکھتی ہے کہ پپو بیئر کو میرے اوپر بہت بھروسہ ہو گیا ہے، تو بس جی ایک دن وہ کیک کا سامان منگوا کے ایک بڑا سا کیک بناتی ہے، اور پھر پپو بیئر سے کہتی ہے، پپو بھیا پلیز میرے حمزہ بھیا کو یہ کیک دے آؤ۔
آج حمزہ کی برتھ ڈے ہے، ایسا کرو ایک بڑا سا ڈبہ لے آؤ اور پھر اس میں کیک لے جانا اور میرے گھر کے باہر رکھ کے بھاگ آنا۔ پلیز پپو بھیا میری آخری خواہش پوری کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈبہ لا دوں گا۔ اور پپو بیئر آمنہ کو ایک بڑا سا ڈبہ لا دیتے ہیں۔ پپو بھیا وعدہ کریں کہ آپ نا کیک والا ڈبہ نا بالکل کھول کے نہیں دیکھیں گے، وعدہ ہے نا؟ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں ڈبہ کھول کے نہیں دیکھوں گا۔ پھر آمنہ ایک ڈبے میں کیک رکھتی ہے اور ایک ڈبے میں خود بیٹھ جاتی ہے اور پپو بھیا کو آواز دے دیتی ہے، پپو بھیا یہ کیک دے آئیں۔ پپو بیئر جب آ کر ڈبہ اٹھاتے ہیں تو اسے ڈبہ بڑا وزنی لگتا ہے، وہ حیران بھی ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی چپکے کیک کا ڈبہ کھولنے لگتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے، دیکھ رہی ہوں موٹے پپو دیکھ رہی ہوں۔ پپو بیئر جلدی سے ڈھکن واپس بند کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دور آگے جاتا ہے، پھر اس کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ ڈبہ اتنا بھاری کیوں ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈبے کو کھولنے لگتا ہے اس کو پھر آواز آتی ہے، دیکھ رہی ہوں موٹے پپو دیکھ رہی ہوں۔ پپو بیئر سوچتا ہے، اللہ یہ مجھے ابھی تک دیکھ رہی ہے، میں اسے ابھی تک نظر آ رہا ہوں۔ اور پھر سڑک آتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے، پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کھول کے تو دیکھوں آخر یہ اتنا وزنی کیوں ہے، لیکن جیسے ہی وہ ڈبہ کھولنے لگتا ہے اس کو پھر آمنہ کی آواز آتی ہے، دیکھ رہی ہوں موٹے پپو دیکھ رہی ہوں۔ اور اس طرح چلتے جب وہ بیئر جو ہوتا ہے ایک جگہ جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک شکاری نظر آتا ہے۔ آمنہ بھی ڈبے میں سے شکاری کو دیکھ لیتی ہے اور پھر وہ فوراً شور مچا دیتی ہے، بچاؤ یہ بیئر مجھے پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، بچاؤ۔ بس جی وہ شکاری فوراً بیئر کو پکڑ لیتے اور پپو بیئر حیران پریشان آمنہ کو بھی دیکھ کے ڈبے میں، اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ اسے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور وہ شکاری ایک بڑے سے پنجرے میں بیئر کو بند کر دیتا ہے اور آمنہ کو اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ آمنہ کے بابا کو بیئر پر بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اس کو زو چھوڑ آتے ہیں۔ پھر آمنہ اپنے بابا سے بھیا سے ملتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، حمزہ بھی اپنی بہنا سے مل کے بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر آمنہ اپنے بھیا اور بابا کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔